گائز آخر کار رمیز کی گرل فرینڈ رمیز کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور رمیز کے کرتوتوں اور ان کے کارناموں کی پورے گھر کو خبر ہو جاتی ہے۔ آ کر ساری پول پٹی کھول دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ رمیز نے صرف میری ہی نہیں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں میری طرح جن کی زندگی برباد کر چکا ہے، شادی محبتوں کے دعوے کرتا ہے اور شادیوں کے دعوے کرتا ہے، بٹ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کی زندگی برباد کر کے اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر رمیز کہتا ہے بکواس بند کرو اپنا یہ ڈرامہ، تم میرے گھر آ کر یہ سب مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ وہ کہتی ہے نہیں آنٹی میں سچ بول رہی ہوں۔ اس کی والدہ کہتی ہیں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ سارے ثبوت دکھا دیتی ہیں۔ آخر کار اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوتی ہیں اور وہ رمیز کو ڈانٹتی ہیں کہ بیٹا میں نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح سے تم بھی اور مردوں کی طرح ہو۔ وہ کہتا مما میری بات سنیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھ پہ الزام تراشی کر رہی ہے۔ کہتی ہے بکواس بند کرو، الزام تراشی یہ نہیں تم الزام تراشی کر رہے ہو۔ پھر اتنے میں زارا اپنا سامان لے کر دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہیں اور رمیز کی والدہ اسے روکتی ہیں کہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہیں آنٹی بس اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ میں اس گھر میں رکوں، اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ رمیز کی والدہ بے بس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس تم خوش ہو گئے، تم یہی چاہتے تھے نا؟ اور یہاں دعا ان کے گھر میں سے سب پورا کیش اور جیولری وغیرہ سب کچھ لے کر بھاگ چکی ہوتی ہیں۔ یہ دعا کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ آخر دعا گئی کہاں ہے ہماری جیولری اور ہماری سب کچھ لوٹ لاٹ کے۔ اور یہاں زارون کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، وہ فون کر کے بلاتے ہیں کہ میری گاڑی کو آ کے ریپیئر کر جائیں۔ اور اب یہاں راشد کی والدہ کو اپنے کیے پر افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ واقعی میں نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کری، پیسوں کے خاطر کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور آج میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ میں نے واقعی میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت نہیں کری، کاش میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کہتی ہیں میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کی گھر بسانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، کیا میں اس کا کبھی گھر بسا پاؤں گی اس طرح سے دھوکہ دراز کر کے؟ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے ناہید کے ساتھ کیا کیا، میں نے کشف کے ساتھ کیا کیا، سب کے ساتھ میں نے ناانصافیاں کی، تو آخر کار اینڈ میں سب میری بلی چڑھ گئی۔ اور پھر سوچتی ہیں اور روتی ہیں، خوب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اتنے میں اور پھر زارا شفق سے بات کر رہی ہوتی ہیں، اس دوران رمیز آ جاتے ہیں۔ رمیز اس کو بہت منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زارا میرا یقین کرو، میں نے ہرگز تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، وہ میری پہلے کی دوستیاں تھیں، اب میں نے بالکل تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے بس چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننا۔ اور پھر آخر کار وہ بے بس ہو کر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت زارا کو محبت کے شخص سے بھی نفرت ہو چکی ہے، جو سین اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہاں راشد کی والدہ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں اور راشد کہتا ہے دیکھو مما میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتی ہے سوری میں باہر کا کھانا نہیں کھا سکتی، ہوٹل کا کھانا۔ کہتا ارے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے کر آیا ہوں۔ اور وہ ماں کو خوش کرنے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، کہتا ماں دیکھ اب دیکھنا تیرا بیٹا جو ہے نا ایسی پیاری لڑکی، خوبصورت لڑکی اور دولت مند لڑکی سے شادی کرے گا۔ کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے اب دولت مند لڑکی نہیں چاہیے، مجھے اب کسی غریب گھرانے کی اور مخلص لڑکی چاہیے۔ پھر یہاں رمیز باہر نکل رہا ہوتا، جا رہا ہوتا ریسٹورنٹ سے، تو اسے وہی لڑکی ملتی ہے، اسے کہتا ہے دیکھا تم میرا گھر برباد کر کے کس طرح سے اپنا گھر آباد کرنا چاہ رہی ہو، تم بہت بد کردار ہو۔ تو وہ کہتی ہے تم تو بہت ہی دودھ کے دھلے ہو، تم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا، تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کیے ہیں، تمہارا اپنا گھر برباد ہوا تو تمہیں سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ اور اس بات پر رمیز کہتا ہے دیکھنا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرا گھر برباد کیا۔ اور پھر شفق اور زارا دونوں ایک دوسرے سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ رو رو کے بتاتی ہے زارا کہ شفق واقعی ایک مرد چاہے جتنی محبت کرنے والا ہو لیکن وہی مرد انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب میں سمجھ سکتی ہوں کہ زارون بھائی نے تمہارے ساتھ کیا تھا تو میں کتنا افسوس ہوا ہوگا، مجھے بھی رمیز پہ بہت افسوس ہوا ہے۔ رمیز نے میرا جتنی میں محبت کرتی تھی، سچی محبت کرتی تھی، اتنا ہی رمیز نے میرا دل توڑا ہے۔
پھر ان کی نوکرانی آتی ہے، کہتی ہے میم صاحب میں جا رہی ہوں باہر سے تالا لگا کر جا رہی ہوں، اور وہ تالا لگا کر چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں رمیز کی والدہ رمیز کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ تم نے آخرکار سارا کام تم دونوں بہن بھائیوں نے اپنی اپنی کر کے نا زندگی برباد کر دی، اپنی بھی اور میری بھی۔ تم لوگ نہ جانے کیا کر رہے ہو، ادھر ماہم اور ادھر تم دونوں نے مل کے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ماں پلیز میرے لیے کچھ کرو، میں بہت محبت کرتا ہوں، میں سیریس میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس یہ سب کچھ انجانے میں ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ پھر کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، کل میں چلوں گی تمہارے ساتھ، ہم زارا کو منا کے لے کر آئیں گے۔ پھر وہ مطمئن ہو جاتی۔ آخرکار زارون کی گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں اپنی بیتی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی خوشحال زندگی گزر رہی تھی، کتنا اچھا سب کچھ چل رہا تھا، کس طرح سے شادی ہوئی، کتنا اچھا سب کچھ تھا، اور آخرکار سب کچھ خراب ہو گیا ہے، آخر یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے، سب سوچتے ہوئے اور دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور شادی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہماری شادی کس طرح سے ہوئی اور کس طرح سے ہمارے بچے ہوئے، ہم لوگ کتنی زندگی خوشحال بسر کر رہے تھے۔ اور یہ ماہم نے سارا گھر کا قصہ خراب کر دیا، ماہم نے سب درہم بھرم کر دیا۔ پھر اتنے میں باہر سے جس کا مکان ہوتا ہے وہ چابی کھول کے گھر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے شفق دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے۔